تو ہندوستان میں میں نے 3 آدمیوں کا نام لیا ہے: اقبال، ابوالکلام آزاد۔ اقبال مرد میدان تھے ہی نہیں، وہ مفکر تھے صرف۔ He was not a leader۔ اس نے فکر دیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا کیا۔ ابوالکلام میدان میں آئے 1913 میں، انہوں نے حزب اللہ قائم کی 1913 میں، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ حکومت الہیہ کا قیام۔ اندازہ کیجئے انگریز کی حکومت کا دور ہے اور اس میں وہ جماعت قائم کر رہے ہیں حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے۔ لیکن ان کا خیال یہ تھا، ایک مغالطہ تھا ان کا، کہ علماء کرام میرا ساتھ دیں گے۔ علماء کا ساتھ دیں گے، ان کا تصور وہ ہے ہی نہیں۔ میں آپ کے سامنے تجزیہ کر کے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے پوچھا اس کے پاس کوئی سند ہے کسی مدرسے کی؟ یہ ہمارے کسی مستند شیخ کے ساتھ اس کی تربیت ہوئی ہے؟ حالانکہ ایک بہت بڑی عظیم ترین دینی شخصیت مولانا محمود حسن اسیر مالٹا رحمت اللہ علیہ، جنہیں میں 14ویں صدی ہجری کا سب سے بڑا مجدد مانتا ہوں، وہ ان کی پشت پر، اور 1920 میں جمعیت علماء ہند کا جو دوسرا سالانہ اجلاس ہوا دلی میں، اس میں یہ تجویز پیش کی حضرت شیخ الہند نے کہ اب ابوالکلام کو امام الہند مانو، اس کے ہاتھ پر بیٹھ کرو۔ علماء تیار نہیں ہوئے، بددل ہو کر ابوالکلام نے وہ بستر لپیٹا حزب اللہ کا، اور وہ کانگریس میں جا کر ایک فریڈم فائٹر کی حیثیت سے اس نے زندگی گزاری۔ تو میں کہا کرتا ہوں مجھے دلچسپی ابوالکلام سے ہے 1912 سے 1920 تک کا ابوالکلام، ناٹ آفٹر دیٹ۔ بعد میں جو کچھ تھا اس کا تھا معاملہ، اس نے سیاست میں حصہ لیا، گاندھی کا چیلا بنا، اس میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں ان کے بارے میں کہ جو بہرحال ناگفتہ بے بھی ہیں، تو اب وہ چیزیں چھوڑ دیجیے۔ لیکن میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتا، میری اٹیچمنٹ ابوالکلام کے ساتھ ہے، لیکن 1912 سے لے کر جب کہ الہلال جاری کیا، اس سے لے کر 1920 تک۔ پھر اس کے بعد مودودی صاحب اٹھے، ان میں محنت کا جذبہ بہت تھا۔ یہ انہوں نے بھی جماعت اسلامی قائم کی، اور اس کا جو دستور پہلا بنا تھا اس کا عنوان یہی تھا، حکومت الہیہ کا قیام۔ اور یہ بھی بڑی جرأت کی بات ہے، انگریز کے دور میں یہ بات کہنا گویا کہ بغاوت تھی۔ انگریز کی حکومت کی بجائے اللہ کی حکومت چاہتے ہو۔ لیکن انگریز جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں اتنا کمزور ہو چکا تھا، اسے جانا ہی تھا یہاں سے، اور دوسرے انہوں نے سوچا کہ ابھی ان کے ساتھ چند آدمی ہیں، 200-250 آدمی ہیں، تو یہ کیا کر لیں گے، کون سا تیر مار لیں گے، لہٰذا انہیں چھیڑا نہیں۔ ورنہ بغاوت ہے، کلمہ بغاوت ہے۔ انہوں نے کھل کر کہا انگریز کی فوج کی ملازمت حرام، بلکہ انگریز کی دوسری ملازمت بھی حرام۔ یہ انقلابی بات مولانا مودودی کی شاید آپ نے کبھی سنی نہ ہو۔ انہوں نے اجازت دی تھی جماعت اسلامی کے لوگوں کو کہ ہاں جو پبلک یوٹیلیٹی کے اور پبلک کی سروس کے محکمے ہیں، ریل ہے، ڈاک ہے، اس کی ملازمت ہو سکتی ہے۔ اس کا جو حکومت کا نقشہ ہے سول سروس ہے، نہیں۔ اس کا عدالتی نظام جو اللہ کی بجائے کسی اور قانون پر فیصلے کر رہا ہے، جج بیٹھا ہوا فیصلہ کر رہا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ جو وکالت کر رہے ہیں اللہ کے قانون کے بجائے دوسرے قانون کی، کون ہے یہ؟